بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی وأہل المغفرۃ۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا۔ انہوں نے اس درخت کی ایک خشک ٹہنی کو پکڑ کر اس کو حرکت دی جس سے اس کے پتے گر گئے۔ پھر مجھے کہنے لگے کہ ابو عثمان، تم نے مجھ سے یہ نہ پوچھا کہ میں نے یہ کیوں کیا؟ میں نے کہا بتا دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی درخت کی ایک خشک ٹہنی پکڑ کر اسی طرح کیا تھا جس سے اس ٹہنی کے پتے جھڑ گئے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سلمان، پوچھتے نہیں کہ میں نے اس طرح کیوں کیا؟ میں نے عرض کیا کہ بتا دیجئے کیوں کیا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان اچھی طرح سے وضو کرتا ہے پھر پانچوں نمازیں پڑھتا ہے تو اس کی خطائیں اس سے ایسی ہی گر جاتی ہیں جیسے یہ پتے گرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی کہ جس کا ترجمہ یہ ہے، قائم کر نماز کو دن کے دونوں سروں میں اور رات کے کچھ حصوں میں، بے شک نیکیاں دور کر دیتی ہیں گناہوں کو، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عمل کر کے دکھلایا، یہ صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کے تعشق کی ادنا مثال ہے۔ اور جب کسی شخص کو کسی سے عشق ہوتا ہے تو وہ اس کی ہر ادا بھاتی ہے اور اسی طرح ہر کام کرنے کو جی چاہتا ہے جس طرح کے محبوب کو کرتے ہوئے دیکھے۔ جو لوگ محبت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں اس کی حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اسی طرح صحابہ رضوان اللہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے ارشاد نقل کرنے میں اکثر ان افعال کی بھی نقل کرتے تھے جو اس ارشاد کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے۔ نماز کا اہتمام اور اس کی وجہ سے گناہوں کا معاف ہونا جس کثرت سے روایت میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور جو شخص اخلاص سے نماز پڑھے اور آداب کا بھی خیال رکھے اور وہ خود ہی نامعلوم کتنی مرتبہ استغفار کر لے گا نماز میں، اور نماز میں اتحیات کی اخیر میں اللہم انی ظلمت نفسی میں تو استغفار موجود ہے، اور ان روایات میں وضو کو بھی اچھی طرح سے کرنے کا حکم ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آداب و مستحبات کی تحقیق کر کے ان کا اہتمام کرے۔ مثلاً ایک سنت اس میں مسواک کی ہی ہے جس کو عام طور پر بے توجہی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، حالانکہ حدیث میں وارد ہے کہ جو نماز مسواک کے ساتھ پڑھی جائے اور اس نماز سے جو بلا مسواک پڑھی جائے 70 درجے افضل ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ مسواک کا اہتمام کیا کرو، اس میں 10 فائدے ہیں۔ منہ کو صاف کرتی ہے، اللہ کی رضا کا سبب ہے، شیطان کو غصہ دلاتی ہے، مسواک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں اور فرشتے محبوب رکھتے ہیں، اور مسوڑوں کو قوت دیتی ہے، بلغم کو قطع کرتی ہے اور منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے، صفرا کو دور کرتی ہے، نگاہ کو تیز کرتی ہے اور منہ کی بدبو کو زائل کرتی ہے۔ اور اس سب کے علاوہ اور یہ ہے کہ یہ سنت ہے۔ منہبات ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے علماء میں لکھا ہے کہ مسواک کے اہتمام میں 70 فائدے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ شہادت پڑھنا نصیب ہوتا ہے، اور اس کے بالمقابل افیون کھانے میں 70 مضر ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ یاد نہیں رہتا۔ اچھی طرح وضو کرنے کے فضائل احادیث میں بڑی کثرت سے وارد ہوئے ہیں کہ وضو کے اعضاء قیامت کے دن روشن اور چمکدار ہوں گے، اور اسی سے حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم اپنی امت کو پہچانیں گے۔ تو اے اللہ پاک ہمیں نماز کو سیکھ کر اچھے طریقے سے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیے گا اور لائک کا بٹن بھی دباتے جائیے گا، اور آپ کہاں سے ہمیں سن رہے ہیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔